بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، یکم رمضان المبارک ولادت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یکم رمضان المبارک سن 470 ہجری میں ہوئی۔ مختصر سا تعارف آپ کا عرض کر کے کچھ فضائل اور مناقب آپ کے عرض کروں گا۔ آپ کا نام نامی عبد القادر اور آپ کی کنیت ابو محمد، اور آپ کے بہت سے القابات تھے جن کے اندر سے جو مشہور اور معروف القاب ہیں وہ ہے محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم اور غوث الثقلین۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ کا نام تھا ام الخیر فاطمہ۔ حضور غوث اعظم نسب کے اعتبار سے والد اور والدہ کی طرف سے حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے جو نسب آپ کا ملتا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے جو آپ کا نسب ملتا ہے وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اسی لیے آپ حسنی حسینی سید کے والد کی طرف سے حسن سے اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین سے جا کر ملتا ہے۔ حضور غوث اعظم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے حد کمالات سے نوازا، بڑے مقام اور مراتب سے آپ کو نوازا۔ آپ کی عادت مبارکہ کے اندر یہ چیز شامل تھی کہ آپ اکثر باوضو رہا کرتے تھے، لیکن جب کبھی وضو کی ضرورت پیش آتی تو حضور غوث اعظم فوراً وضو فرما لیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل، جسے عام طور پہ تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے، وہ آپ ادا فرمایا کرتے۔ عبادت کا ذوق اور شوق آپ کے اندر بہت زیادہ تھا۔ آپ کثرت سے عبادات کیا کرتے تھے، صرف رمضان کا مہینہ ہی نہ ہو بلکہ آپ پورے سال اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ذوق اور شوق سے فرمایا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے فرماتے، بلکہ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت کا تو یہ عالم تھا کہ روزانہ 15 سال تک ہر رات میں آپ ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ معمول صرف رمضان میں ہی نہیں تھا بلکہ عام دنوں کے اندر بھی سارے سال ہی آپ یہی عبادت، ریاضت، نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار یہ کثرت سے فرما رہے ہوتے تھے۔ بلکہ نوافل تو آپ اتنی کثرت سے پڑھتے کہ روایتوں میں آتا ہے آپ کی سیرت کی کتابوں میں کہ 1000 نوافل ہر روز آپ ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال تک حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ گویا عشاء کے بعد آپ عبادت کے اندر مصروف ہوا کرتے تھے تو فجر کی اذان ہو جایا کرتی تھی، اور آپ اسی طرح ساری رات عبادتوں کے اندر گزار دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علوم کے اعتبار سے بھی مہارت عطا فرمائی۔ روایتوں میں آتا ہے، سیرتوں میں، کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے علوم میں وہ مہارت عطا فرمائی تھی کہ یہی وجہ تھی آپ 13 علوم میں مختلف موضوعات پر آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ 13 علوم میں مختلف موضوعات پر بیان فرما رہے ہوتے تھے۔ حضور غوث اعظم نے جہاں زندگی بہترین گزار کر لوگوں کے لیے شریعت پر چلنے کا ایک آسان طریقہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر کوئی شخص عبادتیں کرنا چاہے، شریعت پر چلنا چاہے تو اس کے لیے کچھ مشکل کام نہیں،
وہاں آپ نے اپنے اقوال سے لوگوں کی تربیت بھی فرمائی۔ بہت سے اقوال آپ کے ملتے ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک اقوال صرف نصیحتاً میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ حضور غوث اعظم نے جو سب سے پہلا قول میں یہاں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو سب سے پہلے نصیحت کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرو۔ اپنے آپ کو سب سے پہلے نصیحت کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کو نصیحت کرو، چونکہ جب ہم اپنے آپ کو ہی نصیحت نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کے اوپر نصیحت کا ہمارا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ایک اور قول میں آپ نے فرمایا کہ اسرار و رموز، مصائب و امراض اور صدقے کو چھپانا یہ بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسرار و رموز، اگر کسی کا راز پتہ چل جائے، اگر کسی کی کوئی عیب پتہ چل جائے تو فرمایا کہ اس کو چھپانا، صدقہ اللہ کی راہ میں دیا اور اس کو چھپانا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ چونکہ اول تو شیطان جو ہے وہ صدقہ کرنے نہیں دیتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتا، لیکن اگر کوئی شخص صدقہ کر بھی دے اور شیطان شکست کھا جائے، ناکام ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے اس نیکی کو ضائع کروانے کی۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ اپنے مصائب اور امراض جو ہیں، انسان کے اوپر مختلف مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آتی ہیں، ان تمام تکلیف کو بھی چھپانا، آپ نے فرمایا یہ بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضور غوث اعظم کا ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، اس قدر چھپا کر صدقہ دیں۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاشرے کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ صدقہ جب دیا جاتا ہے تو پہلے اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا جاتا ہے، اخبارات میں تصویریں بھی ہوں، یہ چاہت ہے ہماری، یہ خواہش ہے ہماری۔ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ لوگ فیس بک پر دیکھیں، لوگ انسٹاگرام پر دیکھیں، یہ ہماری ایک خواہش ہے۔ لیکن اللہ والوں کے یہ طریقے نہیں، اللہ والوں کے یہ طریقے نہیں۔ ان کے طریقے تو یہ ہے کہ وہ چھپا کر دیا کرتے تھے، اس قدر کہ دائیں سے اگر دے رہے ہیں تو اس بائیں کو بھی خبر نہیں کہ کتنا دیا ہے اس نے، کیا دیا ہے اس نے۔ تو ناظرین کرام، یہ چند ایک اقوال حضور غوث اعظم کے آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں تو ہمیں بھی بھلائی کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مل سکتا ہے۔ یہ آپ کا ایک مختصر سا تعارف۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کروں گا کہ جس طریقے سے یہ ہمارے بزرگ تھے، بزرگان دین تھے، ہمارے اسلاف تھے، جب ہم ان اسلاف کے واقعات کو پڑھتے ہیں، ان اسلاف کے واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے صرف سنیں نہ، ان کو صرف پڑھیں نہ ان کو، بلکہ ان سے درس بھی حاصل کریں، ہم ان سے نصیحت بھی پکڑیں، اور ہم یہ بھی کوشش کریں کہ جس طریقے سے ذوق سے، شوق سے عبادت وہ کیا کرتے تھے، وہ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اسی طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ذکر و اذکار کریں کثرت سے، اللہ کی عبادت کریں کثرت سے، خالق کائنات کی طرف لوٹ کر آئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں۔ اللہ سے دعا ہے خالق کائنات ہمیں ہمارے اسلاف کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔